ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب کی تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ چند دن پہلے بندہ نے قلیب بدر والی حدیث سے متعلق مولانا الیاس گھمن صاحب کے کچھ شبہات کا جواب دیا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پر بحمد اللہ وائرل ہوا اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا، علماء کرام نے بھی پسند کیا۔ مجھے چند علماء کرام کے فون بھی آئے اور میسج بھی آئے، اور انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں و شفقتوں سے نوازا۔ ابھی عصر سے کچھ پہلے ایک دوست نے مجھے ایک کلپ سینڈ کیا کہ آپ کے کلپ کا جواب آ گیا ہے، وہ سنیں۔ تو جب میں نے وہ کلپ سنا تو وہ مولانا الیاس گھمن صاحب کے ادارہ کے ایک مفتی محمد عاطف حنفی صاحب انہوں نے دیا، اور انہوں نے شروع میں فرمایا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب کے کلپ کے جواب میں 2 کلپ جو ہیں وہ آئے ہیں، اور پھر انہوں نے اس میں جو ہماری طرف باتیں منسوب کی، خصوصاً میری طرف، کہ ان کلپوں میں بد زبانی سے کام لیا گیا ہے۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ خدا کا خوف کریں اور میرے کلپ میں سے کوئی ایک لفظ ایسا جو میں نے بد زبانی کی ہو وہ قوم کے سامنے پیش کر دیں، لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ پھر مفتی صاحب نے جو جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے، اور صرف ناکام نہیں، انتہائی ناکام کوشش کی ہے، پھر اور وہ اس میں کامیاب بھی نہ ہو سکے اپنی کوشش میں۔ پھر انہوں نے اپنی گفتگو کی جو ابتدا کی، اور ابتدائی گفتگو جو انہوں نے فرمائی، میں حیران ہوں کہ ایک ادارے کا مفتی، استاد اور مناظر، وہاں بیٹھ کر کام کرنے والا، وہ اپنی گفتگو میں کس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے اپنی جو ابتدائی گفتگو کی، اس ابتدائی گفتگو میں انہوں نے ایک سانس میں 5 جھوٹ بولے ہیں۔ تو میں اس کا جواب تو مکمل جو انہوں نے ان کا کلپ ہے اس کا دوں گا، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے میں ان کے جھوٹ جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے پیش کر دوں کہ کیسا جھوٹا آدمی ہے یہ۔ تو انہوں نے جو ابتدا کی اپنی گفتگو کی، انہوں نے اس میں اپنا ایک عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے دن پورے کر لے تو اللہ کریم اسے قبر اور برزخ میں روح اور جسم کے تعلق سے اتنی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں کہ میت مومن اور نیک ہونے کی صورت میں ثواب، کافر اور فاسق ہونے کی صورت میں عذاب محسوس کرتی ہے۔ یہ اس گفتگو کا ان کا ابتدائی حصہ ہے جس سے انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ اس میں انہوں نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ ان کے جو آخری الفاظ ہیں اس میں امت کا اجماع 1400 سالہ تسلسل اس میں شامل ہے۔ تو یہ جو 1400 سالہ تسلسل ہے، اس میں صحابہ کرام شامل ہیں یا نہیں، تابعین اعظام شامل ہیں یا نہیں، تبع تابعین کرام شامل ہیں یا نہیں، تو وہ اہل سنت کے جو ہیں وہ سب سے بڑے سرخیل ہیں، ان سے ہی اہل سنت والجماعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میں مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا یہ عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، ان کا میں کلپ بھی لگا دوں گا۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنی دنیاوی زندگی کے دن پورے کر لے تو اللہ کریم اسے قبر اور برزخ میں روح اور جسم دونوں کے تعلق کے ساتھ
اتنی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں کہ میت مومن اور نیک ہونے کی صورت میں ثواب، کافر اور فاسق ہونے کی صورت میں عذاب کو محسوس کرتی ہے۔ کہ اللہ کریم اسے قبر اور برزخ میں روح اور جسم کے تعلق سے اتنی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں کہ میت مومن نیک ہونے کی صورت میں ثواب، کافر اور فاسق ہونے کی صورت میں عذاب محسوس کرتی ہے۔ میں مفتی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے صرف 3 صحابہ کرام سے یہ والا عقیدہ جو ہے وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت کر دیں تو وہ اپنے اس عقیدے میں سچے اور اپنے اس قول میں بھی سچے، ورنہ وہ جھوٹے۔ اور اسی طرح وہ صرف 3 تابعین کرام سے اپنا یہ عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اسے ثابت کر دیں سند صحیح کے ساتھ، تب بھی وہ اپنے اس عقیدہ اور قول میں سچے، ورنہ جھوٹے۔ اسی طرح وہ تبع تابعین اعظام سے صرف 3 سے یہ اپنا مصنوعی عقیدہ جو ہے وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت کر دیں تو وہ اپنے اس قول اور عقیدے میں سچے، ورنہ جھوٹے۔ کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کا 1400 سالہ تسلسل اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہ پورے خیر القرون میں صرف 9 آدمی، میرا چیلنج ہے اور مہلت قیامت تک ہے کہ وہ صرف 9 آدمی سند صحیح کے ساتھ پیش کر دیں جن کا یہ عقیدہ ہو، ورنہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بننے کے لیے تیار ہو جائیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ اس آیت کا مصداق ضرور بنیں گے۔ پھر انہوں نے جب گفتگو کی جو اپنے عقیدے کا جو اختتام کیا مفتی محمد عاطف حنفی صاحب نے، تو انہوں نے گفتگو کے اس عقیدے کے اختتام پر فرمایا اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ پر جو انہوں نے اوپر بیان کیا ہے، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور امت کا 1400 سالہ جو ہے وہ تسلسل اور اجماع اس پر موجود ہیں۔ تو وہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت، اللہ کا قرآن انہوں نے کہا 6000 سے زائد آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ صرف ایک آیت پیش کر دیں جس میں ان کا یہ مصنوعی عقیدہ موجود ہو کہ اللہ کریم اسے قبر اور برزخ میں روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ اتنی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ یہ پیش کریں تو اپنے قول میں سچے، ورنہ جھوٹے، اور اپنے عقیدے میں بھی جھوٹے، ان کا یہ عقیدہ بھی جھوٹا ہوگا پھر، اور اگر وہ پیش کریں تو وہ سچے، اگر نہ پیش کریں تو پھر وہ اپنے اس جھوٹ سے توبہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اس پر۔ میں انہیں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ وہ ذخیرہ احادیث میں سے صرف ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیں جس میں یہ عقیدہ موجود ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کریم اسے قبر اور برزخ میں روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ اتنی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں کہ میت مومن اور نیک ہونے کی صورت میں ثواب، کافر اور فاسق ہونے کی صورت میں عذاب محسوس کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اس پر کوئی لیت و لال سے کام نہیں کریں گے، اور انہیں بھی یقین ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، نہ صحابہ کرام میں موجود ہے، نہ تابعین اعظام میں موجود ہے، نہ تبع تابعین کرام میں۔ تو میں ان کے جواب کا اور ان کے اس عقیدے کا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قرآن مجید اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت وہ کریں، میں اس کا منتظر رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔